یاد ہے وسیلے میں ہے. سبحان اللہ. یا نبی کونین ہماری مشکل حل کرو. یقیناً اللہ کا فرمان ہے میں پوری کروں گا. سبحان اللہ. تم نہیں جانتے کہ میرا محمد کہاں تک دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. تم نہیں جانتے کہ میرے محمد کی رینج کہاں تک ہے. بس بندہ جان لے ہر حال میں کہ مجھے رب دیکھتا ہے, مجھے محمد دیکھتا ہے. جس نے محمد کو سوچ دیا نبی کونین کو ہر جگہ میرا محمد موجود ہے, قسم اس دل سے سنت کبھی نہ ٹوٹے گی. سبحان اللہ. اور جس نے جان لیا کہ اللہ سب جگہ موجود ہے تو یقیناً نہ عورت, بہن, بیٹی, ماں ہماری کبھی کوئی گناہ کا کام میں مطلع نہیں ہوگی, اندر گھومے گی نہیں, دور رہے گی نہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے رب مجھے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. کوئی تکے نہ تکے میرا نبی مجھے تک رہا ہے. آج یہ مجھے تک رہے ہیں, کل میری باری آئے گی تکنے کی کہ اللہ تو دکھا دے تیرا. اگر میں نے اسے ڈری نہیں تو اللہ تیرا نہیں دکھائے گا. اگر نبی کی میں نے اطاعت نہیں کری, عزت نہیں کری, یقیناً قبر میں اللہ کا رسول کا چہرہ تو نظر آنے والا ہے لیکن دھندلا آئے گا, پہچان نہیں سکے گا, بندہ پھنس جائے گا. اگر کوئی ہمارے کو عذاب سے چھٹکارا دلا سکتا ہے, کوئی اللہ کی رحمت سے ہمیں نواز سکتا ہے, وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے سلام پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ نبی بارک وسلم صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں ہماری زندگی کے اندر ہم نے ڈھانگ کے کیا دیکھا, ہم نے کیا کیا پوری زندگی. صرف سنت کے طریقے کو چھوڑا ہے, فرزانہ چھوڑا, واجبات چھوڑی, لوگوں کی مذاقیں بنائی, لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں کام کرا ہے, غیر اللہ رسموں کی شادیوں میں گئے, غیر اللہ رسولوں کے ہم نے ہمارے گھروں کے اندر دین پالے. ارے نبی کے قانون کے مطابق پالتے پتہ چلتا, نبی کے قانون کے مطابق. تمہارے گھر اولاد ہوئی ہے, ہاں ہمارے گھر اولاد ہوئی ہے. بھائی نبی کا کیا قانون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تمہارے گھر اولاد ہوئی ہے تو یقیناً اس کے کان میں تم اذان دو, بالکل سبحان اللہ, تکبیر اللہ پڑھو, اور اسی وقت اس کا نام ظاہر کر دو. نام ظاہر کر دیا, 6 یا 7 دن گزرے, 10 دن گزرے, اس کے بال اتارے, بھائی اس کے بال کے مطابق چاندی تک اس کے اندر خیرات زکات کری. اگر بال میں کچھ کمی ہے, تمہاری حیثیت زیادہ ہے تو خیرات زکات کری. یہ ہمارا سب کمپلیٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ کمپلیٹ. آج ہم لوگوں نے لوگوں کی طرح دین بنا دیا. کیا 40 دن تک ہماری عورت کچھ نہیں کرے گی, پلنگ پہ سے اترے گی نہیں, نماز نہیں پڑھے گی, کھانا پیٹ بھرے کھائے گی, گھی بھی کھائے گی, بادام بھی کھائے گی, صرف اچھے کام نہیں کرے گی, نمازیں نہیں پڑھی. ارے کہاں لکھا ہے؟ سرکار نے تو فرمایا اگر عورت بے نمازی لائق ہو جائے تو کوئی راہ دیکھنے کی ضرور نہیں, ہم کو قاعدے سر نماز پڑھنے اس کو کھڑا کرنا ہے. اگر نماز کے لائق ہے ہماری بہن بیٹی تو اس کے لیے کوئی لے کی ضرور نہیں کہ 40 دن کا پال کر کے. ارے غیر اللہ رسم ہے. کیا ہے؟ غیر اللہ رسم. ہم منگنی لے کے بیٹھ گئے آج کی, کیونکہ آنے والے مہینے سب یہی چلنے والے. منگنی لے کے بیٹھ گئے. کیا منگنی کے اندر اس کو انگوٹھی پہنا دی, اس کو انگوٹھی نے پہنا دی, وہ عہد ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا تھا. نہ انگوٹھیوں سے منگنیاں نہیں ہوتی ہے, انگوٹھی سے منگنی نہیں ہوتی ہے. منگنی کا صرف تاریخ جو لی جاتی ہے نا شادی کی, اور شادی کی تاریخ کو منگنی کی جاتی ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا؟ بھائی ثابت ہے حدیثوں سے, بزرگان دینوں کے قانونوں سے, حدیثوں میں کئی جگہ کہ بھائی صرف ایک چھوکرا چھوکری کو بولا جب تو اسے پسند کرتی ہے, ہاں بھائی تو اسے پسند کرتا ہے, اور دونوں ایک دوسرے لڑکا لڑکی پسند کرتے ہو تو ان کی نکاح کرانے کا تاریخ ڈیٹ کر دی جائے. بس یہ منگنی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی سونا چاندی چلانے کی ضرورت نہیں. شادی کا وقت آ گیا, بھائی آج جمعہ ہے, جمعہ کے دن زیادہ کرتے تھے کہ جمعہ کا دن, جمعہ کے نماز کی فکر نہ ماں کو, نہ باپ کو, نہ دولہے کو, نہ دلہن کو, نہ بھائی کو, نہ بہن کو. فکر یہ ہوتی ہے کہ جمعہ کے بعد ہلدی ہے. کی فکر ہو جاتی ہے, ہلدی لگے گی. ارے آج یوم الجمعہ ہے, میرا نبی تکتا ہوگا امت محمدیہ کو, سلام پڑھ لے, نماز پڑھ لے. جمعہ کے دن فکر نہیں ہے, جمعہ کے دن ہلدی کی فکر ہے. کی فکر کر لی ہلدی کی, جبکہ کوئی اسلام میں قانون نہیں ہے ہلدی کا. کیا نہیں ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے ہلدی لگانے کا. رمز اللہ باللہ. جس طرح غیر اللہ لوگ ان کے تہوار میں ایک دوسرے میں رنگ ڈال کر حرام کام کرتے ہیں, وہی کام ہم کرتے ہیں. ایک دوسرے بہن بیٹیوں میں پانی نہتے ہیں, اس کو غلط سے غلط نگاہوں سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, میرے کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سب حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. گناہ میں مبتلا ہو گئے, بدعتی میں آ گئے تم. ارے تم اللہ کے رسول کا سنت نبھانے جا رہے ہو کہ اس کی سنتوں کو توڑ رہے ہو. جس نے سنتیں توڑتے گئے نا نبی کی, جس نے ڈھول بجانے کے ساتھ, ناچ گانے کے ساتھ, تو اس کے گھر کے بعد نکے کے بعد بھی ڈھول ہی بجتا ہے.
کیا ہوتا ہے؟ جب جب نبی کی سنت ٹوٹے گی اس رشتے میں تکلیف آئے گی. خیر اللہ ان لوگ کو معاف کرے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ یہ سب سے دور رہیں. ہلدی ولدی کوئی ایسی رسم نہیں ہے. دولہے کو کنگن پہنا دینا, چھری ہاتھ میں لے کے گھمانا, لوگ کیا بولتے ہیں لگوٹا پگوٹا کیا باندھتے ہیں سپاری کا, وہ سب باندھ کے گھومنا, یہ سب پوری بدعتوں کے اندر ہے, کچھ نہیں ہے. سننے والے سن کے ہاتھوں ہلا لیتے ہیں, لیکن یہاں سے رفیق بھائی پاس سے اٹھنے کے بعد اپنے قاعدے چلاتے ہیں کہ ہماری جماعت کیا بولے گی. ابے جماعت بچانے قبر میں نہیں آئے گی, بالکل جماعت بچانے رب کے سامنے کھڑی نہ ہوگی. یہ جھوٹ بولنے والی ماں دل یہی صاف کر لے, یہ جھوٹ بولنے والے دولہے یہ دل صاف کر, گھر جا کے بدل مت, دروازے کے پاس جا کے بدل مت. آنا ہو تو تیرے لیے آئے گا, کسی رفیق بابا کے لیے نہیں آئے گا. لیکن قانون نبی کا اپنا, کسی کو آنے کی ضروری نبی کا قانون اپنا سکتا ہے. یہ دروازہ 24 گھنٹے تک کھلا رہے گا. 3 بجے بتا قانون کے مطابق ہوگا تو آپ کھول کے جواب دوں گا. اگر قانون کے مطابق نہیں چلتا ہے اور دنیا کی حاجت کے لیے آیا ہے تو پہلے سے سلام کر کے باہر سے چلے جانا. ضروری نہیں جو نبی کے قانون توڑ دے. ہر چیز میں قانون ٹوٹتے جا رہے. آج کتنے قانون توڑ رہے تم کیا سمجھتے نہیں پلے پڑتی. ارے چہرہ دکھاتا ہے رے, کیا دکھاتا ہے چہرہ. تو دن میں نے بولا تھا آئینے پہ دھول نہ دیکھ, اپنے اندر دیکھ کتنی دھول چڑھی ہے. بالکل آئینے کو دیکھ مت, دھول تو اپنے اندر ہی پڑی ہے, اس کو صاف کرنا سیکھ. آئینہ تو پھر صاف ہو گیا ایسا کیسا ہو جائے گا دھول سے, لیکن تیرے پہ دھول چڑھی اس کو کب صاف کرے گا. ایک دوسرا بھائی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتا, ایک بہن ایک دوسرے بہن کو پسند نہیں, صرف مکٹھا ہونا ہے. ارے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, یوم الجمعہ عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اور خوشی کے دن ایک دوسرے سلام دعا کرا کرو, اس لیے کہ تمہارے دینوں کے کینے نکل جائے. ارے ایک ہی جگہ بیٹھتے ہو سارے کینے دل میں کیا ہے, تو اس نے میری یہ بات کہی. ارے تو سوچ تو کھری کہ کیا بتایا سیدنا عمر فاروق اعظم علیہ السلام کیا میں تحفہ دیتا رہا, ایک صحابہ کو تحفہ دیتا رہا, صحابہ تحفہ لیتے رہے. اور صحابہ اکرام کے پاس جب صحابہ نے تحفہ لینا بند کر دیا اور آ کر کھڑے ہو گئے, یا سرکار مجھے تحفہ کیوں بھیج رہے ہو, تو عمر نے فرمایا تم میری غیبت کرتے تھے, میں تحفہ بھیجتا تھا, تم نے غیبت بند کر دی, میں نے تحفہ بند کر دی. ارے تو مسلمان ہے اور اہل مرکز سنی جماعت کا چاہنے والا ہے علی گوشت کا چاہنے والا مولا علی کا عمر خان, تو جب تیری غیبت کرے میرے ہاتھ میں دینے والے, تمہاری کوئی غیبت کرے نا تو دوست کو 1000 روپے کا, دوست کو 500 روپے, میرے پاس آ کے فریاد نہ کرو کہ یہ مرید یہ کہتا ہے. بالکل کیا بات ہے, سبحان اللہ. نذرانہ بھیج, نذرانہ تیرے گناہ کم کر دیے اس نے, تو نہیں جانتے. یہاں آ کے غیبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا بتانے کے بعد بھی تکلیف پہنچاتے ہو. ارے تمہیں کیا معلوم کیا تکلیف کیا ہوتی ہے, کیوں کہ تمہیں تو صرف تکلیف کھانے کی دیکھی, دنیا ہماری عزت کرے اس کی دیکھی. ارے میرے کو نہ کھانے کی فکر ہے نہ دنیا کی عزت کی فکر ہے, مجھ کو تو واحد میرے محمد کی محبت کی فکر ہے کہ میرے محمد سے محبت ہو جائے, تم لوگ کی ہو جائے, میری ہو جائے, تب یہاں بیٹھتا ہوں میں ایک کلاک تمہارے ساتھ میں. ورنہ 100 جگہ بچانے کے لیے جتنا بیان تمہیں کرتا ہوں, دنیا کی لالچ ہوتی نا روپے کی, یہی پروگرام اگر کسی اسٹیج پہ کرتا ہے جھولی بھر کر لے کر آتا, دنیا کی دولت بھی لاتا, نام بھی اونچا کرتا. لیکن نہ مجھے نام کی فکر ہے نہ دولت کی فکر ہے, مجھے تو مصطفیٰ کی غلامی کی فکر ہے. پڑھیے سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جتنا بہترین اللہ تعالیٰ رسول نے فرمایا, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. دیکھیں کیا بولتا اللہ تعالیٰ, اور رحمان, میں رحمان ہوں تمہارے ساتھ. تم نے ایک دوسرے کے پہ بات کری تو صبر نہ کرا. ارے تم میری نمازیں چھوڑ دیتے ہو, میں صبر کرتا ہوں. وہ رحمان ہے جس نے پیدا کیا, اس کے سامنے تم گناہ کرتے ہو. کیا تمہیں تکلیف دی ہے اس لیے کوئی سپوچ, نمازیں چھوٹ گئی کیا لفظ لگ گیا, جینا کر کیا ہے کیا آگ گرتی ہے, گالی بول کیا ہے کیا 70 تمہیں پتھر لگتے ہیں, جینا کر کیا تمہیں سائڈ ہینڈر مارنے والا ہے کوئی نہیں ہے. کیوں, اور رحمان ہے اور راہ دیکھتا ہے, معافی مانگ لے گا, معافی مانگ لے گا, معافی مانگ لے. اور تم اور میں ایک دوسرے کا کینہ رکھ کے اتنا گندا کر دیتے ہیں ماحول کو کہ ایک سے بلکہ دوسرا تیسرا چوتھا دنیا تک کہہ جاتی ہے کہ سب کے سب نظر میں ایک جیسے دکھتے ہیں, سب غیبت خور میں آ جاتے ہیں. اللہ سے ڈرو, اس کے رسول سے ڈرو کہ تم جب گناہ کرتے ہو تو چھپکے کر دو. کسی نے بار کر دیا تو اس کا ڈھانک رب ڈھانک کے کھڑا ہے. اگر رب بول دے کھولنا چالو کر دے, قسم اس پروردگار کی, عالم علماء قاری مفتی کبھی اپنا آپ کو قاری مفتی نہ بول پائیں گے.
आली बोलना कभी आली बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने खोलना चालू कर दिया है। मिंबर पर बैठने वाला बयान ना कर सकेगा, इमाम नमाज पढ़ने के बाद नमाज पूरी ना कर सकेगा। रुक जा, अल्लाह फरमाता तेरी यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। गुनाह करने वाले को एक पगला बढ़ने नहीं देगा, बोलेगा रुक जा तेरी गलती ये है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जनावर अता फरमाए तो अल्लाह जब बेल अता फरमाए तो बेलों को जब हाँका तो बेलों ने फरमाया हाय अल्लाह गलती आदम की, वो गलता मुझे पड़ता है। तो अल्लाह ने फरमाया तमाम मखलूक की आवाज मैंने छीन ली। अल्लाह कसम जलाल की, जिस जगह तुम जीना करके आते, जिस जगह तुम गाली बोलते, जिस जगह तुम गिबत करते, वो पत्थर होता, कपड़ा होता, बाल होता, वो तुम्हें बोलता है बंदे क्या करता है। बिल्कुल एहसान मानो उस रब्बे कायनात का, वो रहमान बनकर छाया है और तुम पर मुझ पर माफी रखी है उसने। लेकिन हम लोग सिर्फ सुनने देखते हैं, अपनाने नहीं। जो अमल पे नहीं है अल्लाह ताला उसकी बंदगी को कबूल नहीं करता। अमल एक पे आ जाए, अच्छी राह पे आ जाए तो यकीन अल्लाह बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है, बड़ा मालिक है। अरे एक फेरी बोलता है बंदे मेरी देलिश पे तो आ जा, एक फेरी वजू कर कर खाली जान नमाज पे खड़े होकर हमारी बहन बेटी हमारे भाई 2 रकात नफिलाना नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है तेरा सलाम फेरने से पहले मैं तेरे गुनों को माफ कर दूंगा। अब इतना बड़ा रहमान कैसे लाए, कितना बड़ा रहमान है। कुरान का तर्जुमा करे, चारों आयत ऐसी जबरदस्त दे रखी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका जोड़ तोड़ ढूंढना मुश्किल है हमारे को। और रहमान सही सुभान अल्लाह, कैसा बड़ा अल्फाज बोल दिया उसने। अल्लाह का नाम रहमान, क्या लिखा अल्लाह ने? रहमान। अल्लाह ने अपना सबसे बुर्जिदा बुलंदीता नाम को ही रखा है। क्या बोलना चाहता हूँ, अल्लाह ने सबसे बड़ा अपना कोई नाम रखा है, तकबर नहीं, सबसे बड़ा नाम है रहमान। सुभान अल्लाह, कि तुम करते रहोगे खता, मैं रहमान की तरह माफ करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अकबर बन जाता धज्जे उड़ा देता। कैसा बोला था रहमान, मैं रहमान हूँ। और तुम्हें सुधारने के लिए और तुम्हें पहले की वे वाक्य सुनाने के लिए, तुम पिछली छेली उम्मत हो तो तुम्हें कमजोर न रखा, मैंने तुम्हें पिछली उम्मतों की दर्जे बताए, उनका तरीका बताया और रहमान के साथ मैंने कुरान दिया। क्या दिया? कुरान दिया। और कुरान देने के बाद बोला देखो ये कुरान है, पहले की उम्मती का दर्जा देखो और तुम्हारा दर्जा देखो। उनके साथ जो जुल्म हुआ वो भी देखो, उन्होंने जालिम बने थे उनका मेरे साथ क्या किया। और जो रहमान बन जो रहम करके चले, एक दूसरे को माफ करके चले, तो उनका भी दर्जा मैंने क्या किया। कैसा बेहतरीन अल्फाज पढ़ा। और रहमान अल्लमल कुरान फरमाता एक खलक कल इंसान सोने तेरा रहमान ने तेरे पे कुरान नाजिल करा है। और मान ले तुझको मैंने खलक से बनाया, इस कुरान की एक एक अल्फाज मेरे मोहम्मद का अल्फाज है और मेरे मोहम्मद का अल्फाज है उसके रब का अल्फाज है। तो रहमान ने सिखाया उस मोहम्मद को कुरान। आज हम अलमुल बयान चौथी आती है, कौन सी? अलमुल बयान चौथी आयत के अलमुल बयान का कितना बड़ा दर्जा कर दिया कि बयान हाँ कर। सुभान अल्लाह, ये मान ले और तू बयान कर। कौन सा बयान कर? आ मेरी बारगाह में कुरान पढ़। सुभान अल्लाह, जब तू कुरान पढ़ता है तो सबसे करीब मुझको कुरान पढ़ने वाला होता है। उसके कुरान को मैं ध्यान से सुनता हूँ। अरे अल्लाह बोलता है मैं कुरान ध्यान से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। तो देखे कुरान को क्या बताता है, तो कुरान एक ही चीज बताता है, मैं तेरे काम तब आऊंगा, कभी नमाज बंद कर, कभी जिक्र बंद कर, कभी कुरान की सूरतें बंद कर, तब काम में आऊंगा जब तो किसी की गिबतें छोड़ देगा। सही है, सुभान अल्लाह। गिबतें छोड़ देगा। अरे क्यों करूं किसी की बात? क्या बात है, मैं क्यों करूं किसी की बात जब मालिक मौला मेरा यार बनने तैयार। ये चंद लोग मेरी तारीफ क्या करेंगे? 4 औरतें 4 भेंड़ा बैठ के मेरी तारीफ क्या करेगी और क्या करेंगे? अरे मैं उस रब की तारीफ क्यों ना करूं? 1 घंटे 2 घंटे किसी के पास गिबत कर सकता हूँ, गिबत कर सकती हूँ, तो अल्लाह की तारीफ कर लूं तो अल्लाह ने फरमाया कुरान फज़कुरू नहीं अज़कुरु तुम वज़कुरू तकशुरफून, तो मेरा जिक्र करके तो देख तेरा दर्जा बुलंद मैं करूंगा। सुभान अल्लाह, ना बड़ा दर्जा कर दिया। हमारा दर्जा अल्लाह ने बुलंद कर रखा, लेकिन हमने ना सुने, हमने ना सुने। पढ़िए मतलब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बयान समेटने वाला हूँ, खलास करना पड़ गया। एक बंदा है, सुनना मेरी बहन बेटी भाई, अमल करो तुम्हारा, मैं भले 100 मरता हूँ, तुमको लगता बोले लायक दिमाग रखो, तुमको फिर ताजा करता हूँ।
ایک ہمارا اسلامی بھائی، ایک نبی کا غلام، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا غلام، جو بھی بولا جائے، اللہ کے مخلوقات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک بندی کو دیکھتا ہے بازار کے اندر، اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے. بندی فرماتی ہے بھائی کیوں دیکھتا ہے مجھے؟ کہ مجھ کو تیری آنکھ سمندر جیسی لگتی رہتی ہے. کتنا بولنا تھا، وہ عورت گئی اپنی آنکھوں کو چمچی سے نکال کر، چھری سے نکال کر بندے کو دیتی. لے یہاں پہ. بولے تم نے کیا کیا؟ بولے تجھ کو میری آنکھ پسند تھی نا تو یہ رکھ لے، شاید اس آنکھ سے تیرا ایمان بچ جائے. ساری آنکھ. بندہ گھبرایا، گھبرانے کے بعد گھر گیا، گھر پہ جا کے نماز کری، ادا کرائی. صبح تک رات تک سو نہیں پایا. صبح کا وقت ہوا، دوڑ کر نماز کے بعد جانے لگا اس بندی کے گھر. جا کے دیکھا تو سنا کہ بھائی کل کی تکلیف سے اس کی موت ہو چکی ہے. اس لڑکی کی موت ہو. جو لڑکی اتنی خوبصورت تھی، اس کی آنکھ اتنی خوبصورت تھی، اس نے اپنے آنکھ نکال کر لڑکے کو دے دی. اور لڑکا گیا، بندہ گیا. کیا ہوا؟ بولے موت ہو گئی اس کی. کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی. آپ مایوس چہرے سے پھر گھر لوٹ کر آئے. کیا ہے؟ گھر لوٹ کر آتے ہیں. گھر لوٹنے کے بعد پھر بھی میں نے کاٹا تھا، پھر کاٹ تمہیں کوئی لائق نہیں ہے تم وہ چیز سمجھ سکو. بننے کیا ہوا پھر انشاءاللہ بتاؤں گا کون تھا یہ فقیر کا نام، اور یہ فقیر کا نام تو بتا دوں لیکن دیکھو اس کی نسبت کہاں جاتی ہے. بس اتنا ہی تھا کہ اس نے بولا مولا جب یہ میرا ایمان بچانے کے لیے اپنی آنکھیں دے سکتی ہے تو میں اپنا ایمان بچانے کے لیے مولا صرف تیری محبت میں کیوں نہیں رہ سکتا. بالکل. اپنی آنکھیں کسی بندے نے دیکھ لی اپنے غلط نکال کے تو پوچھا کیوں دیکھتا ہے؟ بولے تیری آنکھیں پسند ہے، لے نکال کے دے دی. کیوں؟ بولے اس لیے دیتی ہوں تیرا ایمان بچ جائے. بندہ رات بھر نماز پڑھ کے سو نہیں سکا، اٹھ کر آیا، دیکھنے لگا عورت کا حال کیا ہوگا. اتنی خوبصورت عورت تھی، اس نے آنکھیں نکال کے دے دی. اب تو اندھی ہوئی ہوگی. صبح تک مر گئی. کیا ہو گئی؟ صبح تک مر گئی. مرنے کے بعد جب آج وہی پیرے کر چکا ہو، آج ہماری بہنوں کا ماحول اور یہ ماحول ہمارے بھائیوں کا. اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند کرتی ہے تو اس کو بول مجھے پسند نہ کر، پسند کر محمد کی محبت کو، پسند کر رب کائنات کو. اور ہماری بہن بیٹی کو اگر شادی شدہ کماری اس کی اجازت کی مدد نہیں ہے تو اس کو بولے کہ پسند کر اللہ اس کے رسول کو، ایمان بچا. ہوا اور آدم یہ دونوں جب ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد ہی بھٹکے ہیں. بالکل. اگر یہ دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی جب تک آدم علیہ السلام 25,000 سال تک پہلے تک عبادت ہی اللہ ہی کرتے رہے. جب ماں حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہوا کے ساتھ تو عورت کی محبت میں آگے تو اللہ کی بندگی چھوڑ دی، اور اللہ کی بندگی چھوڑی اللہ نے ان کو نیچے اتارا رحمت اور برکت کے ساتھ. خیر میرے کو سادہ جانا نہیں تفصیلی کے اندر، خالی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی نگاہوں کو سنبھالو. گناہ انسان سے تبھی ہوتا ہے، خلق انسان گنہگار تب ہوگا جب اس کی نگاہ غلط جائے گی. ہر ایک کی بیٹی کو جوان ہے ہمارے کاندھے تک ہے تو ہماری چھوٹی ہے تو اس کو بہن بیٹی بول دے، بڑی ہے تو ہماری ماں بول دے. نہ لا اس کے ساتھ کوئی رشتہ، دوست کا رشتہ مطلب دوست کا رشتہ لایا یقیناً تو ایمان سے گیا. دوست کا رشتہ لایا تو ایمان سے گیا. صرف دوست کا رشتہ لا سب سے بلند ہے دوست کا رشتہ وہ صرف محمد مصطفیٰ ہے، وہ ہے صرف اللہ سے دوستی کا رشتہ. دنیا میں کوئی دوست نہیں واحد محمد مصطفیٰ کے سوا، دنیا میں کوئی دوست نہیں واحد اللہ کے سوا. اللہ اس کے رسول سے دوستی کری تو تم دنیا میں دوستی کے لائق ہو. اگر ان سے دوستی نہ کری اے بندہ بندی سے دوستی کیا لائق ہے؟ صحیح ہے بالکل. اگر دوستی کا کوئی لائق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم اس کے وہ ہمارے. باقی دنیا میں صرف ایک رشتہ ہے، وہ رشتے کو سمجھے اور اپنے آپ کی عزت کو سنبھالے. تم نے کسی کی عزت کو تہمت لگائی با قیامت کی دور ہے تمہارے گھر رستہ بنے گا. تم نے کسی بہن بیٹی کو دیکھا تمہارے گھر رستہ بنے گا. تم نے کسی ماں بہن کو تکلیف دی وہ تمہارے گھر بنے گا. چھوڑ دو غیبت، وقت ہے یہ جمعہ کے دن آئی ہوئی بندگی بھی تمہاری قبول نہ ہو. جمعہ کے دن نمازیں پڑھے لی بھی قبول نہ کرے گا اللہ، بندگیاں بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا غیبت چھوڑ دے. غیبت جو کرتا ہے وہ سڑا ہوا گوشت کھاتا ہے. صرف سنا ہے، ایک کام کر 2 دن بکرے کا گوشت لا کے نہیں پڑا رکھ دھوپ میں، 2 دن دھوپ میں پڑا رکھ، نے پکا کھا کے دکھا. بولے نہیں کھا سکتا تو انسان اپنے بھائی کا مردے کا سڑا گوشت تو کیسے کھائے گا؟ ڈرے اللہ کی ذات سے ڈر رکھے.